ایک طرف تیل کی دولت سے مالا مال سعودی عرب اور دوسری طرف سیاسی بحران اور کمزور معیشت کا شکار پاکستان۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد دونوں ممالک کے بیچ ایسے معاہدے ہوئے جنہوں نے صرف پاکستان کی خارجہ پالیسی بلکہ اس کی سیاست، معیشت اور معاشرت کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات 1947 سے شروع ہوئے جب سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ 1951 میں دونوں نے معاہدہ دوستی پر دستخط کیے جو سیاسی، فوجی، معاشی اور دفاعی تعاون کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آ چکا تھا، افغانستان میں روسی فوج داخل ہو چکی تھی۔ سعودی حکومت کو اپنے وجود پر خطرہ محسوس ہوا اور پاکستان کو فوری طور پر مالی اور عسکری سہارا چاہیے تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ریاض اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات ایک نئی بلندی پر پہنچے، اور پاکستان میں یہ دور ضیاء الحق کا تھا جو پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دور ہے۔ 1979 میں جب خانہ کعبہ پر قبضے کی کوشش کی گئی تو اس دوران ضیاء الحق نے سعودی عرب کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اسی وقت سعودی عرب نے پاکستان کی سیکیورٹی کو اپنی سیکیورٹی سے جوڑا۔ 1982 میں ایک معاہدہ ہوا جو کہ پروٹوکول ایگریمنٹ فار ڈیپوٹیشن آف پاکستان آرمڈ فورسز پرسنل اینڈ ملٹری ٹریننگ کے نام سے تھا۔ اس معاہدے کے تحت تقریباً 20,000 پاکستانی فوجی سعودی عرب میں تعینات کیے گئے، خاص طور پر مشرقی علاقوں میں جہاں تیل کے کنویں تھے، اور یہ فوجی ایران عراق جنگ کے دوران مقدس مقامات کی حفاظت اور سعودی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تھے۔ پاکستانی پائلٹس نے سعودی ایئر فورس کے لیے پروازیں بھی کیں اور پاکستانی انجینئرز نے یمن کی سرحد پر قلعے بھی تعمیر کیے۔ معاشی طور پر سعودی عرب نے پاکستان کو قرضے اور تحائف بھی دیے۔ اس دور میں کوئی واضح نیوکلیئر معاہدہ تو نہیں تھا، لیکن افواہیں تھیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو فنڈ کیا ہے اور میزائل خریدنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ 9 ستمبر 2025 کو اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے مذاکرات کاروں کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل مشرق وسطی میں کئی ممالک پر حملہ کر چکا ہے، لیکن یہ کارروائی اس لیے مختلف ہے کہ قطر امریکی اتحادی ہے اور اس خطے میں امریکہ کی سب سے بڑی العدید ایئر بیس قطر میں واقع ہے۔ امریکہ کا سیکیورٹی ضمانت پر پورا نہ اترنا اور اسرائیلی حملے میں امریکہ کے ملوث ہونے کے خدشات کے سبب خلیجی ممالک اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کی بجائے اب دوسری طرف دیکھنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ کوئی ایسا ملک جو انہیں اسرائیل کے حملے کے خلاف حفاظت مہیا کرے، اور سعودی عرب کی نظر میں یہ خلا صرف اور صرف پاکستان پر کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس نہ صرف جوہری بلکہ کنونشنل پاور بھی ہے۔ اسی تناظر میں 17 ستمبر 2025 کو ریاض کے الیمامہ پیلس میں سعودی عرب اور پاکستان نے اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ دستخط کرنے والے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان تھے، جبکہ پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ معاہدے کی اہم شقوں میں شامل ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ دونوں ملکوں پر تصور کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ 1982 کے پروٹوکول ایگریمنٹ کی توسیع ہے۔ یہ معاہدہ ایک واٹر شیلڈ لمحہ ہے جو علاقائی جیو پولیٹیکل توازن بدل سکتا ہے۔ پاکستان کو معاشی فائدہ ہوگا، جبکہ سعودی عرب کو نیوکلیئر پاکستان کی حمایت حاصل ہوگی۔ یہ معاہدہ دیگر خلیجی ممالک جیسے UAE اور قطر کے ساتھ بھی ایسے معاہدوں کا راستہ کھول سکتا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ایک مضبوط اتحاد کی مثال ہیں جو ضیاء کے دور سے شروع ہو کر آج کے دفاعی معاہدے تک پہنچے۔